ہم ایک موٹر خریدیں گے۔ احمد ندیم قاسمی کی ایک شگفتہ تحریر۔ کہتے ہیں موٹر سازی کے کارخانے میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہوگا۔ ہماری قسمت میں تو وہی کھڑکھڑاتے ہوئے پہیوں والی بے ڈھنگی سی ٹمٹمی لکھی ہے، جس پر سوار ہو کر انسان کی قوت خودی اور غرور نفس کو کچھ اس طرح ٹھیس پہنچتی ہے کہ جی میں آتا ہے ابھی جا کر موٹر میں سوار ہو جائیں، اور ٹریفک کے اصولوں سے بے پرواہ ہو کر شکرموں سے ٹکراتے، یکوں کو ٹھکراتے، سائیکلوں کو کچلتے، مکانوں کو ڈھاتے، پیدل چلنے والے کو پیستے کہیں نکل جائیں، بہت دور، جہاں ٹمٹموں کا نشان تک نہ ملے، جہاں موٹر ہی موٹر ہوں، سریلے ہارنوں والے، شیشے کے بنے موٹر۔ ٹمٹم پر بیٹھتے ہی اکثر اس قسم کے خیالات ہمارے دل میں آئے، اور کئی دفعہ ہم نے اس خرد و جمال پر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو موٹروں پر تھرکتے ہوئے محسوس کیا۔ لیکن پہیے کی اچانک چیخ یا ٹٹو کے اچانک بیٹھ جانے سے اکثر یہ ہمارے خواب مادی دنیا کے شور و شغب میں کھو جاتے ہیں، اور ہم کوچوان پر دانت پیسنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ارادہ ہے کہ ہم ایک موٹر خریدیں گے، ایسا موٹر جس میں ڈرائیور کی سیٹ عام سطح سے 1.5 گز اونچی ہوگی، تاکہ دنیا کو معلوم تو ہو سکے کہ مشین کے ناخدا کہاں تشریف فرما ہے، ورنہ یوں تو ہر ایرا غیرہ مال روڈ پر اڑتا پھرتا ہے۔ موٹر خرید کر پہلے ہم اپنی اہلیہ محترمہ کو مبارکباد دیں گے، اس لیے کہ ان کے لیے موٹر کی پچھلی سیٹ ریزرو کر دی جائے گی۔ شاید اس طرح ان کی پیشانی کی شکنیں کم ہو جائیں اور ہمیں کھانا وقت پر مل جایا کرے۔ ماہ بعد شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا جائے گا کہ آج جناب ڈیش صاحب نے موٹر خرید لیا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ منٹ 2 منٹ کے بعد اپنے ارد گرد دیکھتا جائے، ورنہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو صاحب موصوف اس کے ذمہ دار نہ ہوں گے، کیونکہ مالک موٹر کو حق حاصل ہے کہ وہ کائنات کے جس حصے میں چاہے موٹر چلائے۔ اس کے بعد پیٹرول میں عرق گلاب اور روح کیوڑا ملا کر انجن میں ڈالا جائے گا۔ موٹر کی پچھلی سیٹ پر بیگم کو ریشم کی رسی سے باندھ کر بٹھا دیا جائے گا، کیونکہ رفتار کی تیزی یا کسی حادثے سے ان کے باہر جا پڑنے کا خطرہ ہوگا۔ ہم خود چکر تھام کر پیچ گھما دیں گے اور موٹر کا پنجر چیختا ہوا آگے بڑھے گا۔ آخر یہ خاموش شرمیلے انجنوں والے موٹر کس کام کے ہیں؟ چپکے سے کھسک جاتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ کوئی صاحب ادھر سے موٹر کا سوال پر نکل گئے۔ ہمارا موٹر چیختا چلاتا، دہاڑتا، پھنکارتا چلے گا۔ سڑک پر یقیناً تماشائیوں اور اہل ذوق حضرات کے ٹھٹ لگ جائیں گے۔ ہم ہر ایک سے سلام لیتے جائیں گے، مسکرا کر، جھک کر، ہارن بجا کر، پھر کسی پینٹر کی دکان پر جا کر رک جائیں گے، وہاں سے اس مضمون کے 2 تختے بنوا کر موٹر کے آگے اور پیچھے لٹکا دیں گے۔ جیسا آپ موٹر میں سوار ہونا چاہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ اس طرح سیاسی دنیا کی عظیم الشان تحریک سوشلزم کا پرچار بھی ہوتا رہے گا، اور آنے والی نسلیں بھی ہمیں عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھا کریں گی۔ جہاں کیپ لیفٹ لکھا ہوگا وہاں موٹر کو دائیں طرف لے جائیں گے، جہاں موٹر دس وے لکھا ہوگا وہاں موٹر دیٹ وے لے جائیں گے، جہاں نو پارکنگ ہیئر کا تختہ لٹک رہا ہوگا وہیں موٹر کھڑا کریں گے۔ آخر 2 آنے کی لکڑی کے ایک معمولی سے تختے کے 2 الفاظ سے ڈر کر جہاں ہمارا 4000 روپے والا موٹر کیسے رک سکے گا؟ جہاں 5 میل رفتار کا حکم ہوگا وہاں 50 میل پر چھوڑ دیں گے، جہاں آہستہ چلاؤ کا حکم ہوگا وہاں 60 70 80 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلائیں گے۔ اول تو انشاءاللہ ہم اسے الٹنے ہی نہ دیں گے، اور اگر الٹ بھی گیا تو پھر سیدھا ہو سکتا ہے۔ یہ بات آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ موٹر گیرج میں کیوں رکھے جاتے ہیں۔ کیا ان کے مالکوں کو ان کی یاد نہیں ستاتی؟ ہم تو موٹر کو اپنے پاس سے ایک پل کے لیے بھی جدا کرنا گوارا نہ کر سکیں گے۔ کھاٹ کو اس کے انجن سے باندھ کر سو رہیں گے، ورنہ اس کے اندر ہی پڑ رہنے میں کیا حرج ہے۔ جو لوگ آج کل ہمیں ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتے، ہماری راہ میں آنکھیں بچھائیں گے۔ ہمارے موٹر کو شہر کے دیگر موٹروں میں ایک امتیاز خصوصی حاصل ہوگا، اور اس طرح ہم جدھر جائیں گے ہمارے لیے راستہ صاف ہوگا۔ ٹریفک کے اصول ہماری مرضی کے تابع ہوں گے۔ قوت دنیا کی سب سے بڑی حکمران ہے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ ایک دفعہ ایک مسافر ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ سامنے سے اسے ایک شیر آتا ہوا دکھائی دیا۔ آتے ہی کمبخت نے مسافر کی گردن دبوچ لی اور کہنے لگا، بتا، شیر انڈے دیتا ہے یا بچے دیتا ہے؟ مسافر جانتا تھا کہ ہز میجسٹی کنگ آف جنگل
اپنی قوت کے بل بوتے پر اس کی معلومات کا امتحان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا اگر میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جسے بادشاہ سلامت کی بادشاہت کو ٹھیس پہنچی تو دم بھر میں انچر پنجر بکھر جائے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کی، حضور شیر مرضی کا مالک ہے، کبھی انڈے دے دیتا ہے، کبھی بچے دے دیتا ہے۔ اس طرح اس کا چھٹکارا ہوا۔ موٹر خرید لیں تو ہماری مثال اسی شیر کی سی ہوگی۔ موٹروں کا طوفان مہذب دنیا کی طرف سے ہر غیر مہذب کالے لوگوں کی طرف عمدہ چلا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن داور حشر کے سامنے ہر شخص اپنے اپنے موٹر میں سوار ہو کر حاضر ہوگا۔ اس طرح پروردگار دو جہاں کو لاتعداد گیرج بنوانے پڑیں گے۔ جس نے کن سے دو عالم کی تخلیق فرما دی، اس کے آگے 10-12 کروڑ سنکھ گیراج بنانے میں کیا دیر لگے گی؟ لیکن بیچارے فرشتوں پر جو آفت آئے گی، اس کا تصور کرتے ہی دماغ میں موٹر چلنے لگتی ہے۔ آہ موٹر موٹر! اکثر چاندنی راتوں میں جب فضائے خاموش ہر طرف قدرت کی دل فریب نیرنگیاں بے نقاب ہو کر رقص کرتی ہیں، جب کائنات سکوت کے پردوں میں چھپ کر مستقبل کے خواب دیکھا کرتی ہے، جب چوراہوں سے ٹریفک کے سنتری چلے جاتے ہیں، جب مال روڈ پر اکے دکے موٹر لہراتے ہوئے سامنے مدھم غباروں میں گم ہو جاتے ہیں، جب کسی تنگ گلی سے بے روزگار گریجویٹ میونسپل کمیٹی کے لیمپ کی روشنی میں بیٹھ کر کسی بیمہ کمپنی کی ایجنٹی کے لیے درخواستیں لکھا کرتے ہیں، جب قدرت کی افکار و ہدایت اور مطالبات کے لشکر یعنی کالجوں کے برخود غلط نوجوان خواب میں کریموں اور پاؤڈروں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اس وقت اکثر ہم خیال ہی خیال میں موٹر میں سوار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا موٹر زمین کو چھوئے بغیر تھرکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں وہ دھندلے افق کے پار، لا انتہا وسعتوں میں، اور پھر بو قلموں فضاؤں کو چیرتے، تاروں کو چومتے، کہکشاں کی پکی سڑک پر تیرنے لگتے ہیں۔ نورانی سنتری ہمیں آگے سے ہٹ ہٹ کر راستہ دیتے جاتے ہیں، کائنات صبح سنہرا غبار بن کے ہمارے موٹر کے پہیوں سے لپٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہم اڑتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، آخر چاند کے مرمری قرص سے ٹکرا جاتے ہیں، اور جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں بیگم فرش پر سے اٹھا کر کھاٹ پر ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہوتی ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں ہمارے موٹر کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ جواب ملتا ہے آج آٹا ختم ہو گیا، میری بالیاں گروی رکھ کر کچھ پیسے لے آؤ نکھٹو۔ آہ قدر ناشناس دنیا! تیرے پاس ہمارے لیے ایک موٹر بھی نہیں۔ تیری ٹمٹموں کو آگ لگے، تیرے یکے جل جائیں، تیری سائیکلیں پنچر ہو جائیں، تیری ریلیں پچک جائیں، تیری ہوائی جہاز زمین سے چمٹ جائیں، تیرے لیے ہمارے پاس ایک موٹر بھی نہیں۔ ایک موٹر، یا ایک موٹر کا نمونہ، یا ایک موٹر کا پنجر جو صرف رینگ سکتا ہو، جو صرف کھڑا رہ سکتا ہو۔ ایک موٹر، بس ایک موٹر۔